آج فتاوی فیض الرسول کی 82 ٹاپک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلفائے راشدین کا نام خطبہ میں لیا جاتا ہے، نیز خلیفہ دوم، خلیفہ سوم، خلیفہ چہارم کے باپ کا نام لیا جاتا ہے، اور خلیفہ اول کے والد ماجد کا نام کیوں نہیں لیا جاتا؟ جواب: بعون الملک العزیز الوہاب، کس کے باپ کا نام اس لیے ذکر کیا جاتا ہے کہ مخاطب کو اس شخص کی تعین میں پریشانی نہ ہو، اس لیے کہ ایک نام کے بہت سے لوگ ہوتے ہیں، اور جب کسی شخص کا لقب یا تخلص وغیرہ مشہور و معروف بین الناس ہوتا ہے تو اس لقب کا یا تخلص کے بعد باپ کے ذکر کی حاجت باقی نہیں رہ جاتی۔ جب یہ قاعدہ معلوم ہو گیا تو واضح ہو کہ عمر، عثمان اور علی نام کے بہت سے صحابہ تابعین، تبعی تابعین اور بزرگان دین ہوئے ہیں۔ اگر خطبہ میں خلفائے ثلاثہ کے نام کے ساتھ ان کے باپ کا ذکر نہ کیا جائے تو سامعین کو شبہ ہو سکتا ہے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آپ کا لقب صدیق ایسا مشہور بین السماء والارض ہے کہ اس لقب کے ذکر کر دینے کے بعد باپ کی ذکر کی حاجت باقی نہیں رہ جاتی، اس لیے کہ ابوبکر بہت گزرے ہیں مگر ان میں کوئی صدیق نہیں، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی خطیب ان کے باپ ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ میں نام لے تو بلا شبہ جائز ہے، کوئی حرج نہیں۔ واللہ تعالیٰ ورسولہ الاعلی اعلم، جل جلالہ وصلی المولا تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک عالم ہے جس کے پاس عالم وفاضل کی سند بھی موجود ہے، جو ایک ہاتھ سے پانی پیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں شرع ورع کچھ نہیں جانتا کہ شریعت وریت کسے کہتے ہیں، یعنی شریعت کا منکر بھی ہے، اور اس کے ساتھ لفظ محمل وریت اور ورع بھی استعمال کرتا ہے۔ محلہ کا زید کہتا ہے کہ ہمارے علماء ایسے عالم کو مسلمان نہیں بلکہ کفر کہتے ہیں، تو محمود و حامد و دامنیگر ہو جاتے ہیں کہ یہ عالم ہے، نائب رسول ہے، جو کچھ کہتے ہیں سب درست ہے، تو ایسے عالم کو مومن سمجھا جائے یا نہیں؟ نمبر 2، ایک عالم نے دیہات کے اندر جمعہ کی نماز کے بعد 4 رکعت سنت کی جگہ 4 رکعت فرض احتیاط ظہر کی نماز پڑھی اور لوگوں کو بتلایا کہ دیہات کے اندر ظہر احتیاطی پڑھنا ضروری ہے، تو لوگوں نے حوالہ مانگا۔ حوالے میں انہوں نے انوار الحدیث بتایا اور انوار الحدیث کا بتلایا ہوا حوالہ کتب عامہ بتلایا، تو لوگ نہیں مانتے ہیں کہ ہم لوگ نہیں مانیں گے، اس کے بارے میں فتویٰ منگایا جائے تو اس کے بارے میں قول علماء واضح فرمائیں۔ نمبر 3، زید نے جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد 4 رکعت فرض ظہر کی جماعت کے ساتھ پڑھائی۔ ایک مولوی صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ جن لوگوں نے نماز ظہر جمعہ کی جماعت کے ساتھ پڑھی ہے تو وہ توبہ کر لے، نہیں تو قہر خداوندی نازل ہو جائے گا، اور ہمارے سامنے تم لوگ توبہ کر لو۔ اور وہ وہی مولانا تھے جن کے بارے میں مسئلہ اول میں لکھا گیا ہے، ان کا یہ کہنا کہاں تک صحیح ہے اور کہاں تک غلط، واضح فرمائیں۔ جواب: اللہم ہدایت الحق والصواب۔ نمبر 1، صرف بائیں ہاتھ سے پانی پینا شیطان کا کام ہے، اور دونوں ہاتھ سے پینا یا صرف دائیں ہاتھ سے پینا جائز ہے، کوئی حرج نہیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا یاکلن احدکم بشمالہ ولا یشرب بہا فإن الشیطان یاکل بشمالہ ویشرب بہا۔ انوار الحدیث 300 صفحے۔ اور آج کل سند کوئی چیز نہیں کہ بہت سے جاہل عالم و فاضل کی فرضی سند لوگوں کو دکھاتے گھومتے ہیں۔ شخص مذکور کا یہ قول کہ میں شرع ورع کچھ نہیں جانتا کلمہ کفر ہے۔ بار شریعت جلد نحم 172 صفحے۔ اس اگر احتیاطاً کافر نہ کہا جائے تو کم از کم گمراہ ضرور ہے۔ مسلمانوں پر لازم ہے کہ اس سے دور رہیں اور اس کو اپنے سے دور رکھیں۔ ایسا شخص عالم دین اور نائب رسول ہرگز نہیں قرار دیا جا سکتا۔ جو لوگ اسے عالم دین اور نائب رسول مانتے ہیں سخت غلطی پر ہیں، وہو تعالی عالم۔ نمبر 2، صحت جمعہ کے لیے مصر یا فنائے مصر ہونا شرط ہے۔ فتاوی عالمگیری جلد اول 135 صفحے، در مختار معاشامی جلد اول 536 صفحے، اور فتاوی رضویہ جلد سوم 671 صفحے میں ہے کہ دیہات میں جمعہ ناجائز ہے، لیکن عوام اگر پڑھتے ہو تو انہیں منع نہ کیا جائے کہ وہ جس طرح بھی اللہ و رسول کا نام لے غنیمت ہے، اور ہدایہ میں ہے لا تجوز فی القری، یعنی دیہاتوں کی جمعہ جائز نہیں، اس لیے کہ حدیث شریف میں ہے لا جمعۃ ولا تشیق ولا صلاۃ فطر ولا اضحى الا فی مصر جامع او فی مدینۃ عظیمۃ۔ روایہ ابن ابی شیبہ موقوفاً عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فتح القدیر جلد ثانی 22 صفحہ۔ لہٰذا جب دیہات میں جمعہ صحیح نہ ہو
تو عالم صاحب کا اس کے بعد 4 رکعت فرض ہے۔ احتیاطاً ظہر پڑھنا غلط ہے، اس لیے کہ احتیاط ظہر تو خواص کے لیے وہاں ہوتی ہے کہ جہاں جمعہ کی ادائیگی میں کچھ شبہ ہو، جیسے کہ ہمارے شہروں میں اور دیہاتوں میں جمعہ نہ ہونے کا یقین ہے، اس لیے وہاں احتیاط ظہر کے بجائے 4 رکعت پر ظہر فرض پڑھنا ضروری ہے۔ چنانچہ انوار الاحادیث میں بھی دیہات میں 4 رکعت ظہر فرض پڑھنے کو لکھا گیا ہے، نہ کہ احتیاط ظہر، وہو تعالی عالم۔ نمبر 3، جس طرح اور دنوں میں ظہر کی نماز بجماعت پڑھنا واجب ہے، ایسے ہی دیہاتوں میں جمعہ کے دن بھی ظہر کی نماز جماعت سے پڑھنا ضروری ہے، اور پڑھنے والے گنہگار نہیں بلکہ جماعت سے نہ پڑھنے والے گنہگار ہیں۔ مولوی مذکور کو چاہیے کہ فتاوی رضویہ جتنے حصہ صوم کا مطالعہ کرے تو تاکہ حق اس پر واضح ہو جائے، واللہ تعالی عالم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ جمعہ کے وقت قبل اذان ثانی خطیب کے ممبر پر جانے سے قبل مؤذن کا مندرجہ ذیل آیت کریمہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اور یا معاشر المسلمین رحمکم اللہ، قد روی فی الخبر ان سید البشر والشفیع علامۃ فی محشر سید الاشرف ومتمم مکارم اخلاق والاوصاف سید الارباب والاجم محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف انه قال اذا ذهب الخطيب على المنبر ثم خطب فلا يتكلمون احدكم فمن تكلم فقد لغى فلا جماعة للصلاة رحمكم الله فاستمعوا يغفر الله لنا ولكم ولوالدينا ولوالديكم ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ اور جب خطیب ممبر پر چڑھنے لگے تو مؤذن کا یہ دعا پڑھنا، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين رب اختم لنا بالخير برحمتك يا ارحم الراحمين۔ ان مذکور کلمات کا مؤذن کے لیے پڑھنا کیسا ہے؟ سنتی ہے یا مستحب ہے؟ بدعت ہے تو کون سی بدعت ہے؟ زید کہتا ہے کہ سنت ہے، اور بکر کا کہنا ہے کہ بدعت ہے، جبکہ طریقہ مذکورہ بالا پر ایک قدیم زمانہ سے عمل کیا جاتا ہے۔ اب کچھ لوگ جو علماء دیوبند پالن گجراتی کے پیروکار ہیں، وہ مذکور صدر طریقہ کو بدعت کہہ کر بند کرنا چاہتے ہیں۔ ثانیہ کے بعد جماعت دعائے ثانی کو بدعت کہہ کر بند کرنا چاہتے ہیں۔ اب دریافت طلب امر یہ ہے کہ دونوں قول میں کس کا قول صحیح و درست ہے، اور دعائے ثانی متعلق دلیل سے مبرہن فرمائے۔ ثالثاً یہ کہ بعد نماز آپس میں مصافحہ ومانقہ کرنا کیسا ہے؟ اس فعل کو بھی بدعت کہتے ہیں، لہذا دلیل میں فرمایا۔ رابعاً یہ کہنا سنت ہے کہ بند کرنے والوں پر عند الشرع کا کیا حکم ہے؟ بین التواجر بالتحقیق و تفضیل مطلب ام اللہ الاجر الحزیل حسبنا اللہ ونعم الوکیل وعلی اللہ توکلنا حسبی اللہ لا الہ الا اللہ۔ جواب، اللہم ہدایت الحق والصواب۔ نمبر 1، خطیب کے ممبر پر جانے سے قبل مؤذن کو آیت کریمہ کی تلاوت کرنا، خطبہ کے وقت خاموش رہنے کی حدیث سنانا، مسلمانوں کے لیے دعائے مغفرت کرنا، خطیب کے ممبر پر چڑھتے وقت خدائے تعالیٰ سے اسلام و مسلمین کی عزت اور شرک و مشرکین کی ذلت کی دعا کرنا، اور مسلمانوں کے لیے دعائے خاتمہ بالخیر کرنا بے شک جائز و محسن ہے۔ اسے بند کرنا امور خیر سے روکنا اور مسلمانوں کو ثواب سے محروم کرنا ہے۔ قبل خطبہ قرآن و حدیث کے پڑھنے اور دعا کرنے کو بدعت سیاہ قرار دینا جنون و پاگل پن ہے۔ یہ بدعت ضرور ہے مگر بدعت حسنہ ہے۔ مسلم شریف کی حدیث میں من سن فی الاسلام سنت الحسنۃ فلہ اجرها واجر من عمل بها من بعده من غیر ان ينقص من اجورهم شیء وهو تعالی عالم۔ نمبر 2، خدا تعالیٰ کا ارشاد ہے ادعونی استجب لکم، اور یہ حکم متعلق ہے، یعنی دعا کسی وقت کے ساتھ مفید نہیں، لہذا بندے کو اختیار ہے کہ جب وہ چاہے دعا کرے، شرعاً کوئی ممانعت نہیں کی۔ اس حکم متعلق کو دعائے ثانی کے غیر کے سامنے منعقد کرنا ہرگز جائز نہیں۔ اس مسئلے کی تفصیل حضرت علامہ مفتی محبوب علی صاحب علیہ الرحمہ کے رسالہ دعائے ثانیہ کے ثبوت میں ملاحظہ کیجیے، وہ تعالی عالم۔ نمبر 3، بعد نماز مصافحہ کرنا جائز ہے۔ در مختار کتاب الحضر باب الاستبرا میں ہے تجوز المصافحة ولو بعد الاسرى وقوله منه بدأت مباحة حسنة كما افاده النووي في ذکرها مخلصا، یعنی بعد نماز اثر بھی مسافہ کرنا جائز ہے، اور فقہا نے جو اسے بدعت فرمایا ہے تو وہ بدعت مباحہ حسنہ ہے، جیسے کہ امام نووی نے اپنے اذکار میں فرمایا ہے۔ اسی کے تحت رد المحتار ہے قال عالم ان المصافحة مستحبة عند كل لقاء وامام اعتداد الناس من المصافحة بعد صلاة الصباح والعصر فلا اصل له في الشرع على هذا الوجه ولكن لا باس به، قال الشيخ ابو الحسن البقري وتقييده
بما بعد الصبح والعصر على عادة كانت في الزمانة إلا فقب صلاة كلها كذلك مخلصا، یعنی امام نووی نے فرمایا ہے ہر ملاقات کے وقت مسافہ کرنا سنت ہے، اور فجر و عصر کی نماز کے بعد جو مسافہ کا رواج ہے اس کی شریعت میں کوئی اصل نہیں، لیکن اس میں کوئی حرج بھی نہیں۔ شیخ ابو الحسن بکری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ صبح و عصر کی قید فقط لوگوں کی عادت کی بنا پر ہے جو امام نووی کے زمانے میں تھی، ورنہ ہر نماز کے بعد مسافہ کا یہی حکم ہے، یعنی نماز شامی جلد پنجم 252 صفحے۔ جو لوگ مذکور بالا امور سے روکے ان سے دریافت کیا جائے کہ ان باتوں سے اللہ و رسول نے روکا ہے یا تم روکتے ہو؟ اگر اللہ رسول نے روکا ہے تو آیت یا حدیث کو دکھاؤ، اور اگر اللہ رسول نے نہیں روکا ہے تو تم روکنے والے کون ہوتے ہو؟ وہو تعالی عالم۔ نمبر 4، سنت کا بند کرنے والا سخت گنہگار، مستحق عذاب نار دین و دنیا میں روسیہ و شرمسار ہوگا۔ وہو تعالی عالم۔